نماز جنازے میں آپ ٹائم پر نہیں پہنچ سکے، تاخیر سے آپ پہنچے، تو آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھیں گے؟ 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم اپنے ایک دوست کے والد کے جنازے پر شرکت کے لیے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے نماز جنازہ پڑھی۔ پیچھے دے کر میں نے ایک بندے کو دیکھا جو ہمارے ساتھ ہی آیا ہوا تھا، تو وہ کھڑا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے وہ تو شروع ہو چکی تھی، میں کیا کرتا؟ تو کیا کرتا؟ یہ کرنا چاہیے تھا آپ کو جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، امام جب پہلی تکبیر کہتا ہے، اس کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام پھیرتا ہے۔ اب امام شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، شروع ہونے کے بعد وہ خاموش ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، تو آپ آ گئے، تو اس خاموشی کے دوران جو ہے آپ شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جب اللہ اکبر کہے گا تو آپ شامل ہوں گے۔ بالفرض آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوسری تکبیر ہے۔ دو مسئلے ہیں، دونوں مسئلوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا، بلکہ 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، تو آپ نے اس کے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا، تو ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے، جب معلوم ہے یہ درود پڑھ رہا ہے امام، تو آپ بھی درود پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تیسرا، تو آپ جو ہے نا اللہ اکبر کہیں گے، جبکہ آپ کی دوسری یہ تکبیر ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے امام دعا پڑھ رہا ہے، تو آپ بھی دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا، یہ امام کی چوتھی تکبیر ہے، جبکہ آپ کی تیسری ہے، آپ کے 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد امام نے سلام پھیرنا ہے، لیکن آپ جو ہے سلام نہیں پھیریں گے۔ کیوں؟ آپ کی ثنا رہتی ہے، اس جگہ ثنا پڑھنی چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس جگہ کو خالی چھوڑیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ جنازے کو اٹھانے سے پہلے آپ ایک اور اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ کی 4 ہو گئی، 1 2 3 4 تکبیر آپ کی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ وہ صورت تھی جب آپ کو معلوم تھا کہ امام صاحب کس تکبیر میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ آئے تو آپ کو معلوم نہیں چلا کہ امام کس تکبیر میں ہے، بالفرض امام اس تکبیر میں ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم، تو اس صورت میں بھی آپ نے خاموشی کے دوران آپ نے شامل نہیں ہونا۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ آپ کی پہلی تکبیر ہے۔ اس تکبیر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں معلوم کہ یہ تکبیر ہے یا یہ تکبیر ہے، کون سی ہے، تو آپ اپنی ترتیب سے چلیں گے۔ آپ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، ثنا پڑھیں گے، پھر امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی دوسری تکبیر کہیں گے، اور دوسری کے بعد درود، پھر امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گا، کون سی؟ یہ اللہ اکبر۔ تو امام جب اللہ اکبر کہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے۔ امام تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ سلام پھیرے گا، جبکہ آپ کی دعا رہتی ہے، تو دعا پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ جگہ خالی چھوڑیں گے، ایک اور اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بولا تھا کہ اگر امام جو ہے پہلی تکبیر اور دوسری تکبیر کے درمیان جو پڑھ رہا ہے، اس دوران آپ پہنچے ہیں، یا دوسری اور تیسری کے درمیان، یا تیسری اور چوتھی کے درمیان پہنچے ہیں، تو بولا درمیان جب آپ پہنچتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے؟ درمیان میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کر شامل نہ ہو، لیکن آپ نے اس جگہ پر پہلی تکبیر کہہ دی، تو ظاہر بات ہے تھوڑی دیر کے بعد امام نے پھر اللہ اکبر کہہ دیا، تو یہ بھی آپ کی بھی دوسری تکبیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے تو اس ترتیب سے چلیں گے، درود ثنا اگر معلوم نہیں ہے تو اپنی ترتیب سے چلیں گے، وہ مسئلہ وہی ہے، لیکن میں کوئی اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، وہ تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام جب اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے، پھر جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، پھر امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے، جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ نے بھی کہہ دیا، تو بظاہر تو آپ کے بھی 4 اللہ اکبر ہو گئے، 1 2 3 4، لیکن یہ غلط جگہ پر آپ شامل ہو گئے تھے، یہ کالعدم ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ جب یہ معتبر نہیں ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا خاموش ہو کر ایک اور اللہ اکبر کہیں گے، وہ آپ کی چوتھی ہوگی، یہ پہلی، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔